الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے اپنے قرب کو اس بات کے ساتھ معلق کیا ہے کہ لوگ وہ کام کریں جن پر اللہ تعالی کی طرف سے انہیں اس کی خوشی ملے، اور اللہ تعالی نے یہ بات انسانوں کو بتائی ہے کہ تم جتنے بھی اچھائی، نیکی اور بھلائی کے کام کرو گے اور اس کے ذریعے مجھ سے میری خوشی چاہو گے تو تمہارا عمل جب مجھے خوش کرنے کا سبب بنے گا تو میں اس سے خوش ہوں گا۔ اگر انسان کا عمل، اس میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک تو اخلاص کہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے اور دکھانے کی نیت نہ ہو، اور دوسرے وہ عمل شریعت کے مطابق ہو، تو یہ ایک عمل یوں سمجھ لیجئے کہ جسم ہے اور اس کو یہ دو پر لگ گئے، ایک اخلاص کا اور ایک شریعت کے مطابق ہونے کا، تو اب یہ عمل اڑتا ہے اور اللہ کی طرف چلتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس عمل کے ذریعے سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ کی خوشی سے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور بندہ نیکی کی یہ اعمال، یہ خطوط، یہ چٹھیاں، یہ ای میل روز بار بار اللہ کی جانب بھیجتا ہے، اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا رہتا ہے اپنی زبان سے اور اپنے دل سے کہ یہ نیکی آپ کے لیے ہے اور آپ کے کہنے کے مطابق اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ہے، تو اللہ اسے قبول فرما لے۔ پھر نیکی کر کے آدمی اس بات کی امید رکھے کہ اللہ نے یہ قبول کر لی ہوگی، اور اللہ تعالی سے ہمیشہ اچھی توقع رکھنی چاہیے، اور ڈرتا بھی رہے کہ عمل جس سے صادر ہوا ہے اور عمل جس نے کیا ہے وہ بڑا ہی گناہگار انسان ہے، اور کیا معلوم کس وقت رد کر دیں، نہ قبول کریں، تو اس خوف اور امید دونوں کے درمیان رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کی موت فیصلہ کرتی ہے کہ اللہ نے اس کی نیکیوں کو رد کر دیا یا یہ کہ اس انسان کی نیکیاں قبول ہو گئیں اور امید بر آئی اور جس چیز سے خوف تھا اس سے نجات ملی۔ موت سے پہلے زندگی میں معلوم ہو جائے کہ میری نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، بہت مشکل بات ہے، بس امید رکھی جا سکتی ہے، اور کچھ آثار ایسے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انسان یہ خیال کر سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں قبول ہو گئی ہوگی۔ نیکی کرتا ہے اور نیکی اسے بدل دیتی ہے۔ حج کرنے گیا تھا، حج کر کے واپس آیا تو زندگی پہلے سے بہتر ہو گئی۔ نماز نہیں پڑھتا تھا اور نماز پڑھنے لگا اور زندگی پہلے سے بہتر ہو گئی۔ پہلے غصہ زیادہ آتا تھا، اب غصے پر قابو پا لیا۔ کس وجہ سے نہیں کہ پہلے عمر 30 سال تھی تو غصہ تیز تھا، اور اب 60 برس کا ہو گیا تو غصے پہ قابو آ گیا، بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے اپنی اصلاح کر لی اور غصے کو قابو میں کر لیا، تو جتنا وقت گزرتا ہے اور اللہ کا قرب بڑھتا ہے تو یہ دلیل ہے اس کی کہ اس کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ قبولیت یہ نہیں ہے صرف کہ آپ نے نیکی کا کام کیا اور اللہ کے ہاں بھیج دیا اور اللہ نے اسے قبول فرما لیا، بلکہ اللہ اپنے فضل سے اسے قبول کرتا ہے۔ اس کی مہربانی، اس کی عنایت، اس کا لطف، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ انسان نے کوئی نیکی کی اور اللہ نے بتایا کہ ہم نے اسے قبول فرما لیا۔ اس لیے انسان سے جو چیزیں مطلوب ہیں وہ یہ کہ نیکی کے کام کرتا رہے، اور اللہ تعالی
اس نیکی کو دیکھتے ہیں اور پھر اللہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کسی بات پہ خوش ہو جائے اور اس کی رضا کسی کو حاصل ہو جائے اور کسی سے وہ اپنی رضامندی کا اظہار فرما دے اور کسی انسان کو اس کی خوشی نصیب ہو جائے، تو اس ایک اللہ کی خوشی پر 100 جانیں قربان کر دے تو بھی انسان نے کچھ نہیں کیا۔ کیسے کیسے مشکل حالات ہوتے ہیں اور انسان اللہ کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، کیسی کیسی تاریک راتیں آتی ہیں اور امید کا دیا ٹمٹماتا ہے اور وہ امید اللہ سے وابستہ ہے۔ اسی لیے مومن پر حال طاری ہو جاتا ہے اور کہتا ہے وَأَنْتَ رِجَائِي، اور اللہ ساری امیدوں کا مرکز بس تو ہے، تجھ سے ساری امیدیں وابستہ ہیں۔ شاعر نے کیسی اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ درد ہا دادی و درمانی ہنوز، جاں زتن بردی و درجانی ہنوز، درد ہا دادی و درجانی ہنوز، میری روح میرے جسم سے الگ ہو گئی اور تیری ذات، تیری پاک ہستی کا خیال میرے دل سے نہیں نکلا۔ کتنی مشقت کے دن تیری طرف سے میری زندگی میں آئے، لیکن تیری ذات پھر بھی میرے دل میں بس رہی ہے۔ اللہ میں تجھ سے جدا نہیں ہوا۔ ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، دونوں جہانوں میں کوئی بھی چیز خریدنی ہو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور تجھے اللہ حاصل کرنے کے لیے میں اپنی جان کی قیمت یہ نظر پیش کروں، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، اللہ اپنے سے ملنے کی قیمت اور بڑھا اور بڑھا اور بڑھا، میری ایک جان یہ تو بہت معمولی سی قیمت ہے جس کی میں پیمنٹ کر رہا ہوں، دے رہا ہوں۔ تو اس لیے مومن انسان ثواب کے کام کو ڈھونڈتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ عمل خود مقصود ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اور پھر انسان وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ کی زیادہ خوشی ہو۔ تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کا حق بنتا ہے اور انہیں ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر کچھ کام ایسے بنتے ہیں کہ بندہ ان کاموں کو انسانوں کے لیے کرتا ہے، اور انسان کے لیے ایک کام کیا اور وہ کام انسان کے ساتھ وابستہ ہوا اور کام ختم ہو گیا، اللہ کی خوشی بھی انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ اور تیسری قسم، بلکہ پہلے تو اس دوسری قسم کو دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ دریافت فرمایا، ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، اپنی صحیح میں نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کسی شخص نے روزہ رکھا ہے۔ اب جس نے بھی روزہ رکھا اس آدمی کا یہ نیکی کا عمل اللہ کے ہاں پہنچ جائے گا، بس عمل ختم ہو گیا، اس پہ ثواب مل گیا۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انا، جی میں روزے سے ہوں۔ فقال من اطعم منکم اليوم مسکینا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم میں سے آج کسی نے کسی فقیر مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے اور عرض کیا جی میں نے آج خیرات کی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جنازہ بھی کسی نے پڑھا تھا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جی میں نے بھی جنازہ پڑھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات دریافت کی اور فرمایا کسی مریض کی عیادت کسی نے کی ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا وہ بھی میں نے کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعت هذه الخصال قط في رجل الا دخل الجنہ، جس آدمی میں بھی یہ چاروں صفات جمع ہو جائیں گی اللہ یقیناً اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کل جنازہ پڑھنا ہے، تو اس حدیث پر عمل کرنا کتنا آسان ہے کہ اس دن ہمت کر کے روزہ رکھ لے، جنازہ پڑھ لے، کسی کو کھانا کھلا دے، اور کوئی عزیز رشتہ دار کوئی نہ کوئی تو بیمار ہوتا ہی ہے، اس کی مزاج پرسی کے لیے چلا جائے، تو چاروں عمل ایک ہی دن میں جمع تو ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا روزے کا رکھنا، کسی فقیر غریب کو کھانا کھلانا، اور جنازہ پڑھنا، اور
اس کے بعد مریض کی عیادت 4 عمل ایک دن میں کر لے تو جنازہ تو پڑھتا ہی ہے آدمی، پتا ہوتا ہے صبح فلاں کے گھر ماتم ہو گیا، جانا ہے، بس روزہ رکھنا ہے. کسی ہوٹل پہ چلے جائیے، کئی مانگنے والے مل جائیں گے. کسی بچے کو مسکین کو پکڑ لیجئے، اسے کہیے بھائی اسے کھانا دے دو، پیسے لے لو مجھ سے، اور آپ نے کھانا کھلا دیا. اور کسی وقت جا کے کسی مریض کی عیادت کر لیجئے. 4 چیزیں ایک دن میں جمع کر لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. ہمارا کام بس اتنا ہے کہ یہ 4 چیزیں جمع کر لیں، باقی اللہ کا کام ہے، وہ ہمارا ذمہ نہیں ہے. وہ حق تعالی شانہ اپنے مہربانی، فضل اور کرم سے جب دیکھے گا کہ اس بندے نے اس حدیث پر عمل کر لیا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مشیت سے یہ شخص جنتی بھی ہو جائے گا. اور جب اللہ نے اسے جنتی کرنا ہی ہے تو پھر خدا توفیق دے گا کہ یہ عمل کرے. اللہ کی توفیق سے یہ اعمال ہوتے ہیں. لیکن اب ان 4 چیزوں پر غور کریں کہ روزہ رکھنا، کسی غریب کو کھانا کھلانا، جنازہ پڑھنا اور عیادت کرنا، یہ 4 افعال اور 4 نیکیاں متعدی نہیں ہیں، لازم ہیں. لازم اور متعدی کے کیا معنی؟ مطلب یہ کہ یہ نیکیاں مسلسل جاری رہنے والی نہیں ہیں. متعدی جیسے مرض ہوتا ہے نا، ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے، تو بعض نیکیاں متعدی ہوتی ہیں اور بعض نیکیاں لازم ہوتی ہیں. لازم کا مطلب جو اس شخص کے ساتھ ہی ہے، بس جیسے جنازہ پڑھا تو عمل ختم ہو گیا، مریض کی عیادت کر دی تو عمل ختم ہو گیا، کھانا کھلا دیا تو عمل ختم ہو گیا. اور اسی طرح اگر روزہ رکھا تو شام کو عمل ختم ہو گیا. تو یہ 4 اعمال لازم ہیں کہ عمل کیا، اللہ کے ہاں سے انشاءاللہ ثواب مل گیا. اور کچھ اعمال ہیں، یہ جو تیسری قسم ہے اعمال کی، وہ ہیں متعدی، اور اللہ کو وہ اعمال بہت پسند ہیں. متعدی کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی نیکی کرتا ہے اور اس کی یہ نیکی مسلسل جاری رہتی ہے، اس انسان کے حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے. اللہ کو یہ اعمال پسند ہیں زیادہ، کیونکہ جب تک اس کا عمل جاری رہے گا اس وقت تک اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی، تو اسے قبر میں، حشر میں، ہر جگہ اللہ کے ہاں سے ثواب ملتا رہے گا. اس لیے بتایا ہے شریعت نے کہ وہ نیکیاں کرو جو نیکیاں متعدی ہیں، جو کام آنے والی ہیں مسلسل. اور اسی وجہ سے حدیث میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے لیے ترغیب دلائی کہ متعدی نیکیاں کی جائیں، وہ نیکیاں جو ہمیشہ کے لیے جاری رہنے والی ہیں، آگے چلنے والی ہیں. ایک روایت میں آیا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، بہت سے محدثین نے اسے نقل کی ہے، مسند بزار میں آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 کام ایسے ہیں تجری للعبد بعد موتہ وهو فی قبرہ، آدمی اپنی قبر میں وہ چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مسلسل اس شخص کو پہنچتا رہتا ہے. اگر وہ کام یہ کر دیتا ہے تو 7 چیزوں کی وجہ سے کوئی چیز بھی کر دے گا تو اس کو مسلسل ثواب ملتا رہے گا. ان 7 باتوں کو آپ دیکھیں، ان کا تعلق انسانوں سے ہے کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اس نے یہ کام کیے. یہ آج کل جو انسانیت کا بت لوگوں پر سوار ہے نا، جس کو دیکھو انسانیت 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 کی رٹ لگائے پھرتا ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انسانیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر بھی ہو، وہ بتائیں کہ یہ خدمت کرو. یہ طریقے درست نہیں ہے کہ حرام کام کرنا اور ایسے شو منعقد کرنا جن کی آمدن حرام ہے اور اس سے پھر انسانیت کی خدمت کی جائے. ایک ڈاکو ڈاکہ ڈالے اور سنار کی دکان سے 500,000 تولے زیور لے کے بھاگ جائے اور پکڑنے پہ یہ کہے کہ اس کو تو میں نے بیچ کر سارا پیسہ غریبوں کی بستی میں خرچ کر دیا، دیکھیے کچی آبادیوں میں مکانات تعمیر کر دیے، تو اسے کون کہے گا کہ یہ نیکی ہے؟ کام وہ کرنا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے ہیں، اور اس پر پیسے کو اکٹھا کرنا اور اس حرام کے پیسے کو انسانیت کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرنا، انسانیت کے لیے فلاح و بہبود
وہ کرنا چاہتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بغیر ہے، بس اللہ اسے قیامت میں معاف کر دے، یہی بہت کافی ہے۔ کجا یہ کہ یہ حرام پر خدا سے اجر لینے کی سوچ رہا ہے۔ توڑنا چاہیے اس انسانیت کے بت کو اور سمجھانا چاہیے کہ انسانیت کی خدمت وہ کرو جو اللہ نے بتائی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ ہم کب سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانوں کے خیر خواہ بننے لگے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبع تجری للعبد بعد موتہ وهو فی قبرہ، 7 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو کام آ جائیں گی اس کے موت کے بعد، حالانکہ وہ قبر میں ہوگا۔ ارشاد فرمایا من علم علما، جس شخص نے علم کو پھیلایا، اس نے سیکھا، محنت کی، دن رات پڑھا، تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد اس علم نے مفت لوگوں میں وہ علم تقسیم کیا، لوگوں کو سکھایا۔ یہ ہے علم کی فضیلت۔ اب لوگ محروم ہو گئے، مسلمان پڑھتے ہی نہیں اور تعلیم سے انہیں بہت دوری ہے۔ شہروں کے شہر خالی ہیں اور کوئی صحیح عالم دین نہیں ملتا، اور محلوں کے محلے خالی ہیں اور کوئی ایک صحیح مسئلہ بتانے والا نہیں ملتا۔ ہر کوئی شریعت کو اپنی عقل کے تابع رکھ کے مسئلہ بتاتا ہے، جتنی عقل اتنا ہی مسئلہ، اور اس کی عقل میں جو چیز نہ آئے وہ شرعی مسئلہ ہی نہیں۔ پڑھے کون، محنت کون کرے، کتابوں کو کون کھنگالے؟ ارشاد فرمایا من علم علما، جس شخص نے تعلیم کو پھیلایا، حاصل کیا، علم کو سکھایا۔ اور ہمارے زمانے میں بہت آسان ہو گیا، اہل علم کی مجالس، ان کی کیسٹ، یہ چیزیں پھیلانا، لوگوں میں تقسیم کرنا، لوگوں کو صحیح بات پہنچانا، اس میں اس کو بھی علم، جس نے سیکھا، پڑھا، بیان کیا، اس کا بھی نفع، اور جنہوں نے اس کی آواز کو، ان چیزوں کو محفوظ کر کے لوگوں تک پہنچایا، اس کا بھی نفع، اور جنہوں نے وہ کسی کو سنوایا اور سنا، ان کا بھی نفع۔ یہ سب اس نفع میں شریک ہیں۔ قبر میں پہنچ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ علم کی جو شمع جلا کر آئے تھے، اس کی روشنی اور نور نے آج اس قبر کو منور کر دیا، جس قبر کی تاریخی کے لیے پڑیاں رکھ کے گھر والے لوٹ گئے تھے اور پھر کسی نے یاد نہ رکھا۔ من علم علما، ایک او کرا نہرن، یا اس نے دریا جاری کر دیا، نہر بنا دی۔ گورنمنٹ کرتی ہے اتنا بڑا کام، کھالے بنانا، نہریں بنانا، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، عام لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ اللہ یہ کہ کسی کو اللہ نے بہت ہی کچھ دیا ہوا ہو تو وہ کسی گاؤں کی سیرابی کے لیے نہر بنوا دے، وگرنہ تو گورنمنٹ کے کام ہے۔ اس میں جب وہ نیت صحیح کر لیں کہ اللہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو پھر زیادہ ثواب ہے، اور اگر نیت کیے بغیر بھی نہر جاری کر دے گا تو بھی ثواب ہے۔ او حفر بئرن، یا اس نے کیا کیا، کنواں کھدوا دیا۔ یہ کنواں کھدوائے گا اور پانی لوگ پیئیں گے، یہ اس کے لیے مسلسل ثواب ہے۔ اب آگے گرمیوں کا موسم آ رہا ہے، اور اس موسم میں جو کرنے کے کام ہیں وہ لوگوں کا پانی کا بندوبست کرنا ہے۔ او غرس نخلن، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلی بات تو علم کی ارشاد فرمائی تھی، دوسری نہر جاری کرنے کی، دریا جاری کرنے کی، تیسرا کنواں کھودنا، اور چوتھی بات ارشاد فرما دی کہ کسی نے کھجور کا درخت لگا دیا تو اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، کھائیں گے، اور اسے قبر میں ثواب مل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے پھلدار درخت لگانا، سایہ دار درخت لگانا۔ وہ درخت تو پتہ نہیں اب 30 سال چلے، 20 سال چلے، 100 برس چلے، لگانے والا تو لگا گیا، اس وقت تک اس کو نفع ہو رہا ہے، اور پرندے اس پر بیٹھ رہے ہیں، پرندے کھا رہے ہیں، پرندوں کو سایہ مل رہا ہے، انسانوں کو سایہ مل رہا ہے، اور انسان اس درخت کے نیچے بیٹھ کے پکنک بنا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ہے تو انسانوں کے نفع کی چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھلدار درخت لگا دو گے یا اسی طرح سایہ دار درخت، یہ سب چیزوں کا نفع تمہیں ملے گا۔ او بنا مسجدن، یا اس نے 5ویں چیز ارشاد فرمائی، مسجد بنا دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب میں حرم میں حاضر ہوا، مسجد حرام میں، تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ وہ حدیث ہے
جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، اور وہ واسطہ ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا۔ اور میں نے سنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے مسجد بنائی اگرچہ وہ اتنی چھوٹی ہو جیسے چڑیا کا گھونسلہ ہی کیوں نہ ہو، ایسی چھوٹی مسجد بھی بنائے گا تو بھی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ اس نے اپنی استطاعت کے مطابق مسجد بنائی، اور اللہ اس پر کرم کرے ایسے جیسے اللہ کی اپنی حیثیت ہے، ایسے وہ نہ کرے جس کا یہ اہل ہے، ایسے کرے جو اس کے شایان نشان ہے۔ وہ اپنی شایان نشان نہ کرے تو پھر کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اس نے چڑیا جتنا گھر بنایا، مسجد اتنی یعنی چھوٹی، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی چھوٹا محل دے۔ نہیں، اللہ تو وہ اس کے ساتھ کرے جس کا اللہ تعالیٰ خود اہل ہے۔ اور چھٹی چیز فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نے کیا کیا؟ مصحف دے دیا، قرآن کریم۔ اس زمانے میں کتابت ہوتی تھی، لکھتے تھے نا، تو کسی نے قرآن وقف کر دیا، لوگوں نے اس قرآن کو پڑھا۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے جو لوگ تفاسیر لکھ کے گئے ہیں، جو اب تک پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ نے کتنے اجر سے نوازا ہوگا۔ او ترک ولدن، یا اس نے اپنا بیٹا چھوڑا، یستغفر لہ بعد موتہ، جو اس کی موت کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک جگہ یہ 7 چیزیں پوری ہو گئیں۔ اب بیٹا جو مغفرت کے لیے دعا مانگے گا بشرطے کہ تربیت ہوئی بھی ہو، اور اگر تربیت دیکھی ہے بیٹے کی کہ باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہو، یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں قبرستانوں میں، ہم بھی تو جنازہ پڑھانے جاتے ہیں، تو کئی لوگ جنازہ رکھ کے صفیں بن گئیں، سب لوگ کھڑے ہو گئے، اور کئی ایک سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں گرد و پیش میں کھڑے، جنازے میں نہیں آتے۔ یہ اولاد کی اگر تربیت کی کہ میرے بعد بستی والے، گاؤں والے، شہر والے جنازہ پڑھنے، مگر تم سگریٹ کھڑے ہو کے پیتے رہنا، تو پھر کیوں بیٹا اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگے؟ تو تربیت ایسی کرے۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواں کھودنے کی بجائے یہ ارشاد فرما دیا، وبیت ابن السبیل، اور جس نے کوئی سرائے تعمیر کر دی۔ کنویں کی جگہ ذکر وہاں فرمایا ہے کہ سرائے تعمیر کر دی جہاں پر مسافر ٹھہرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے کرنے کے کام ہے، اور مسلمان سرائے بنایا کرتے تھے تاکہ کوئی آ جائے اس میں اطمینان سے رہے، یہاں ٹھہرے۔ اور اب مسلمانوں میں یہ نیکی کے کام ختم ہو گئے، اب کوئی سرائے نہیں بناتا، اور ہوٹل بھی بناتے ہیں تو کرائے اتنے زبردست۔ چاہیے کہ لوگ سرائے بنائیں اور بہت کم پیسے پہ وہاں کھانا، اور بہت کم پیسے پہ جس سے اسٹاف کی تنخواہیں نکلتی رہیں، بس اس پہ لوگوں کو ٹھہرائیں تاکہ قبر میں پہنچ کر بھی، وہاں پہنچ کے بھی اس سرائے کا ثواب ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بتائیں۔ بہقی کی روایت میں آتا ہے، ارشاد فرمایا، لیس صدقۃ اعظم اجرا مما، لوگوں پانی پلانا اس سے زیادہ اجر کوئی صدقہ نہیں رکھتا۔ جو بھی تم صدقے کرتے ہو اس میں سب سے بڑا صدقہ جو تم کر سکتے ہو وہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو۔ اب موسم تبدیل ہو رہا ہے، گرمیاں آ رہی ہیں، سردی ختم ہو رہی ہے۔ اب جو کرنے کے کام ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے لیے کوئی نیکی کریں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے، اپنے شہر سے نکلیے اور مری کی طرف رخ کیجیے، شہر سے نکلیے اور پنجاب لاہور پہ چلے جائیے، اور اپنے شہر سے نکلیے اور کسی طرف کا رخ کر لیجیے۔ کئی دیہات ایسے نظر آئیں گے جہاں پر پانی کی قلت ہے، پانی کی کمی ہے، ایسے علاقے مل جائیں گے جو پہاڑی علاقے ہیں، اور میل ہا میل اب بھی عورتیں سفر کر کے پانی بھر کے لاتی ہیں۔ وہاں کہیں جا کر کسی کو کہیے کہ ہم کنواں کھدوانا چاہتے ہیں، اور آپ ہمیں جگہ بتا دیں، ہم کنواں کھود دیتے ہیں، آپ پیسے اپنے خرچ کریں گے، کنواں وہاں کھود دیں گے، جب تک وہ چلتا رہے گا اللہ کے ہاں اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بڑا صدقہ میں کوئی نہیں سمجھتا کہ لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا جائے۔ اور یہ گرمی ایسی شدید پڑ رہی ہے، اب بھی یعنی پڑنا شروع ہو گئی ہے کہ لوگ پانی کے لیے پیاسے ہیں، ترستے ہیں، چاہیے کہ ان کے لیے کام کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا
عبرانی میں یہ روایت آئی ہے، اگرچہ اس حدیث کی سند میں بعض محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے اس کی تائید میں اور کئی ایک احادیث ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ رجلان سلکا مفازتن، دو آدمی چلے، سفر کر رہے تھے، ایک کوئی اور تھا دوسرا کوئی اور تھا، کوئی تعلق نہیں آپس میں، اور ایک اللہ کا بڑا عبادت گزار بندہ صحرا میں جا رہا تھا، اور دوسرے نے بھی صحرا کو عبور کرنا تھا، لیکن وہ آدمی مشہور بدکار تھا، رہا کن، ایسا بدکار جو چوری چھپے بھی نہیں، سب لوگوں کو پتا تھا کہ اس کا اپنے بالمقابل جنس سے کیسا تعلق ہے، والعیاذ باللہ۔ فاتش العابد، تو یہ جو اللہ کا نیک بندہ تھا اسے پیاس لگی، اور اتنی شدید پیاس ہو گئی کہ ناقابل برداشت ہو گئی، اور یہ آدمی گر پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کس سے مرنا تھا، تو یہ جو بدکار آدمی تھا دیکھتا رہا سفر میں، اور پھر کہنے لگا واللہ ان مات ھذا العبد الصالح عطشا، اللہ کا یہ نیک بندہ خدا کی قسم اگر پیاس سے مر گیا، وہ معیہ ماؤن، جبکہ میرے پاس پانی موجود ہے، تو لا اصیب من اللہ خیرا ابدا، مجھے اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، میں اللہ کے ہاں ضرور پکڑا جاؤں گا کہ میری اس غفلت سے خدا کا ایک نیک بندہ مر گیا۔ اور پھر کہنے لگا بلا ان سقیتہ مائی، اور جو میرے پاس پانی اگر میں اسے پلا دوں، لأموتن، تو پھر صحرا تو بہت بڑا ہے، ایسے نہ ہو کہ میں مر جاؤں، تو کروں کیا؟ اب نفس میں کشمکش جاری ہوئی، اور جب آدمی کے نفس میں نیکی اور ایثار اور قربانی اور اپنا حق، اس کے لیے کشمکش پیدا ہوتی ہے، تو پھر اللہ دیکھتا ہے کہ بندے نے اپنا وزن کس میں ڈالا، اس بدکار آدمی نے اپنا وزن کدھر ڈالا، تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتوکل علی اللہ وعظم، اس نے کہا اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہوں، خدا مالک ہے، اور اس نے ارادہ کر لیا، فرش علیہ من مائہ وسقاہ فضلہ، اس نے پانی کی بوتل نکالی اور اس پر چھڑکا، وہ ہوش میں آیا، اور اس نے جو باقی پانی تھا اسے پلا دیا، وہ کھڑا ہو گیا، زندگی مل گئی، اور انہوں نے صحرا کو طے کر لیا۔ آگے جب موت آنی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بدکار آدمی اللہ کے ہاں پیش ہوا، اور یہ عابد، یہ عبادت کرنے والا، یہ بھی پیش ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے تو جہنم ہے، زندگی بھر میری نافرمانی کرتا رہا ہے، تو فرشتوں نے اسے پکڑا اور گھسیٹنے لگے جہنم کی طرف۔ تو یہ جو عبادت گزار تھا اس نے دیکھا اس کو، تو اس نے کہا، وہ جو بدکار تھا، کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کون ہو تم؟ اس نے کہا میں فلاں آدمی ہوں، آثرتک علی نفسی یوم المفازہ، صحرا میں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے تمہیں بچایا تھا، میں نے تمہیں ترجیح دی تھی اپنی زندگی پہ۔ تو اسے یاد آ گیا، اس نے کہا ہاں ہاں بالکل میں پہچان گیا ہوں۔ تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ رکو، فرشتے رکے، حتیٰ کہ یہ سب اللہ کے حضور میں دوبارہ گئے۔ تو اس عبادت گزار نے عرض کیا، اس نے کہا اللہ آپ جانتے ہیں کہ اس آدمی کا احسان ہے مجھ پہ، اور اس نے کتنی بڑی نیکی میرے ساتھ کی تھی کہ اپنی جان کی قربانی ہتھیلی پر رکھ لی اس نے، اور یہ مر سکتا تھا لیکن خدایا اس نے مجھے پانی دے دیا تھا۔ تو اللہ میری درخواست یہ ہے کہ حب اولی، اس کا فیصلہ میرے ہاتھ میں دے دے، میں جو چاہوں اس کے ساتھ کروں، اب اس احسان کے عوض میں اللہ تو مان لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا لک، یہ تیرا ہی ہے۔ تو اس کے پاس گیا اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا میرے ساتھ جنت میں چل، تو نے جو میرے ساتھ پانی کی نیکی کی تھی آج اللہ نے تجھے میرے حوالے کر دیا، اور میں اس سے کم پہ راضی نہیں ہوں کہ تو میرے ساتھ چلا جائے۔ فقلت لأبی زلال، حدیث کا راوی کہتا ہے ابو زلال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں تمہیں یہ جو حدیث سنا رہا ہوں یہ مجھے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے سنائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس نے پوچھا کہ واقعی؟ قال نعم، ان کا ہاں میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ سنی تھی۔ یہ جو ابو زلال آئے ہیں ہلال ابن سوید ہیں، اور ہلال ابن سوید کی روایات بخاری میں بھی آتی ہیں، خیر یہ تو علمی بحث ہے، بحثی میں بھی آئی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ پانی پلانے کا اجر اسے کیسا ملا۔ اللہ کے ہاں پہنچ کے فیصلہ تو ہو گیا اس کا جو ہونا تھا،
مگر اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی لاج رکھ لی اور اللہ نے بتا دیا کہ لوگ جو نیکی ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں خدا ان کو کتنا اس کا نفع دیتا ہے، خدا اس کا کتنا اجر دیتا ہے۔ اس لیے گناہوں کی معافی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے لیے سبیل جاری کی جائے، لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا جائے۔ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، بہت بڑے تابعین میں سے ہیں، اور ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ساری جائیداد بیچ کر بصرہ میں ایک آدمی کو پیسے دے دیے اور اس سے کہا تم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بال جو تمہارے پاس ہیں وہ دے دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بال انہوں نے ساری جائیداد بیچ کے لے لیے اور خود بالکل فقیر ہو گئے، لیکن ان بالوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ کہتے تھے کہ میں بہت خوش ہوں کہ سب کچھ دے کے وہ چیز لی ہے جو اللہ کے ہاں خوش کرنے والی ہے، اور تم جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ان کے بال میرے پاس۔ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ وہ آدمی تھے کہ صاحب کرامت تابعین میں سے ہیں، سب نے نقل کیا ہے ان کے حالات میں کہ ان کی قبر ایک مرتبہ کھل گئی تو بعض لوگوں نے دیکھا اللہ نے وہ عالم کھول دیا اگلا جہان ان لوگوں کی نظروں پہ، تو ثابت رحمت اللہ علیہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کی بیٹی نے بتایا کہ میرے والد تہجد میں کہتے تھے اللہ نماز اتنی اچھی لگتی ہے کہ کسی کو قبر میں اجازت ہو پڑھنے کی تو مجھے دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی۔ وہ کہتے تھے کہ سیدنا انس رضی اللہ اور انس رضی اللہ عنہ کو بڑی محبت تھی بھائی ان سے، جب پتہ چلتا تھا کہ ثابت آ رہے ہیں تو انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے، نابینا ہو گئے تھے، فرماتے تھے میرے ہاتھوں پہ خوشبو لگاؤ، یہ ثابت میرے ہاتھوں کو چومتا ہے، اس سے کم پہ راضی نہیں ہوتا۔ تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قیامت میں ایک شخص جہنم سے جھانکے گا، جنت سے جھانکے گا جہنم کی طرف، اہل جنت میں سے ایک آدمی اوپر سے دیکھے گا جہنمیوں کو جلتے ہوئے، تو ادھر سے ایک آدمی اسے آواز دے گا، ابن ماجہ کی روایت ہے یہ، اور جہنم میں جل رہا ہوگا اور زور سے چیخ کے کہے گا کہ ارے فلانے حل تعرفونی، تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو وہ تو جنتی ہوگا، وہ کہے گا میں نے تمہیں نہیں پہچانا، وہ کہے گا میں وہ شخص ہوں مررت بی فی الدنیا، تم ہمارے محلے سے گزرے تھے اور دنیا میں تمہیں اس وقت پیاس نے تنگ کیا تھا اور تم نے مجھ سے کہا تھا کہ پانی پلا سکتے ہو تو میں نے تمہیں پانی پلا دیا تھا۔ تو وہ اسے کہے گا کہ تم ہمارے محلے سے گزرے تھے اور تمہیں پیاس بہت شدید لگ رہی تھی اور تم نے پانی مانگا تھا مجھ سے، میں نے پانی پلا دیا تھا۔ وہ کہے گا ہاں مجھے یاد آ گیا، تو کہے گا آج اللہ کے ہاں میری شفاعت کر دو، اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کرو میرے معاملے کو۔ فیسأل اللہ تعالی جل ذکرہ، اور یہ بندہ جنتی اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا جب ملاقات ہوگی کہ پروردگار اس طرح میں نے جہنم کو دیکھا ہے، اور ان میں ایک آدمی ایسا ہے جس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں اسے جانتا ہوں، تو میں نے اسے بتایا کہ نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھو تمہیں میں نے پانی پلایا تھا اور آج میں جہنم میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دو۔ تو اے رب میں تیرے سامنے کہتا ہوں کہ اللہ اس آدمی کا آسان کر دے معاملہ۔ ابن ماجہ میں آتا ہے فیخرج من النار، اللہ حکم دے گا کہ میرے اس بندے نے اس پر احسان کیا تھا، اسے نکالو جہنم سے۔ دوسری جگہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی طرح، لیکن اس میں لفظ اور ہیں، وہاں آیا ہے کہ تم گزر رہے تھے تو تمہیں طہارت پاکیزگی کے لیے پانی چاہیے تھا، تو میں نے تمہیں اپنے گھر سے پانی دیا تھا، وضو کر لو، غسل کر لو، پاک ہو جاؤ، تو تم آج کے دن میرا کچھ کام کر دو گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنتی اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا اور اللہ اس کی مان کر اس شخص کو جہنم سے نجات دے دے گا کہ پانی پلانا اتنا نفع کا کام ہے۔ گھروں میں بھی ہوتا ہے، بچے پانی نہیں پلاتے، کبھی سستی کرتے ہیں، ایسی چیزیں بچوں کی تربیت میں ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں کرو، اس لیے کہ قیامت کا دن بڑا سخت ہے اور جہنم کی آگ بڑی شدید ہے اور اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور اس جہنم سے بڑھ کر عذاب، اور اس جہنم سے بھی بدتر عذاب، اور اس جہنم سے بھی کئی گنا زیادہ مصیبت وہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس کی ناراضگی بڑی شدید چیز ہے، بچائے اپنے آپ کو۔
ان اعمال سے جو اسے ناراض کرنے کا موجب بنے. اور کاش لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ گناہ اور برائی کے کام انہیں اپنے رب سے کتنا دور لے جاتے ہیں، کتنا دور فاصلہ بن جاتا ہے، تو لوگ کبھی نہ کرتے. گناہ اللہ سے کتنا دور جا کر پھینک دیتا ہے. اس مسافت کو طے کرنے میں پھر کتنی مدت لگتی ہے، اور اگر اس کا فضل ہو جائے، جذب ہو جائے، تو ایک لمحے میں کھینچ لیتا ہے جب توبہ کو قبول کرتا ہے. لیکن ایسے کام نہ کرے جس کی وجہ سے اس کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے. خدیر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے کہا مجھے ایسا عمل بتا دیں جو جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام کرو گے؟ بتا تو میں دیتا ہوں، لیکن کیا کرو گے؟ دونوں کام، جو جنت سے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے. عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا تقول العدل وتؤتی الفضل، ہمیشہ درست بات کہنا بہت بڑی بات ہے. کبھی آدمی غصے میں ہوتا ہے، کبھی خوشی میں ہوتا ہے، کبھی جذبات پہ قابو نہیں رہتا، تو بات انصاف کی نہیں کہہ سکتا. اپنی اولاد، اپنا گھر سامنے آ جاتا ہے، جانتا ہے کہ حق اور سچائی کس کے ساتھ ہے، تو سچی بات نہیں کہہ پاتا. کبھی کبھی بیوی مظلوم ہوتی ہے، اس کی حمایت نہیں کر سکتا. کبھی ماں باپ مظلوم ہوتے ہیں، ان کی حمایت نہیں کر سکتا. تو انصاف کی اور سچی بات ہر وقت کہنا یہ کوئی آسان کام نہیں. تو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیشہ صحیح بات کہنا، اور جو تمہاری ضروریات زندگی سے زیادہ ہے اسے اللہ کی راہ میں لوگوں کو دے دینا. تو الفضل، جو تمہاری ضرورت سے بچ جائے اسے لوگوں کو دے دو. قرآن کریم میں بھی آیا ہے نا، یسألونک ماذا ینفقون، کہتے ہیں آپ سے کہ کیا چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں. قل العفو، آپ کہیے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں بس اللہ کی راہ میں دے دو. تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ بڑے سمجھدار تھے. اپنی حیثیت دیکھی تو عرض کیا واللہ لا استطیع ان اقول العدل کل ساعت، اللہ کے رسول یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہمیشہ میں صحیح بات ہی کروں، اور یہ بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ضروریات زندگی سے زیادہ جو چیزیں ہیں انہیں اللہ کی راہ میں دے دوں. یہ دونوں چیزیں میرے لیے مشکل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا دوسری بات بتا دیتے ہیں. وہ تو بادشاہ تھے، وہ تو سخی تھے، ان کے لیے کیا مشکل تھا؟ وہ تو لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے، ہادی تھے، مہدی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ارشاد فرمایا تو طعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. وتفشی السلام، ہر ایک کو سلام کیا کرو، ہر ایک کو سلام کیا کرو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ بھی میرے لیے مشکل ہے، کھانا کھلاؤں لوگوں کو، میری مجبوری ہے، ہر ایک کو نہیں کھلا سکتا، ہر ایک کو سلام بھی نہیں کر سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو پالا ہے. انہوں نے کہا جی اونٹ تو ہیں. فرمایا تو جاؤ اور اونٹوں کے لیے تم دیکھو پانی کا بندوبست کرو اور اونٹوں پر پانی کو لا دو. اور پھر جن لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے، لا یشربون الماء الا غبا، جن کی ضروریات زندگی میں سے پانی شامل اور انہیں پورا نہیں ملتا، ان لوگوں کو پانی پلاؤ. فاستہم فلعلک لا یہلک بعیرک، تو دیکھو تمہارا اونٹ مرے گا نہیں، اور جن مشکیزوں میں پانی لاد کر تم لے جاؤ گے لوگوں کے لیے وہ چمڑا بھی پھٹے گا نہیں. تجب لک الجنہ، اور ان دونوں چیزوں کے ہونے سے پہلے پہلے وہ چیز یہ مل جائے گی جنت جس کا تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ کون سا عمل قریب کرتا ہے. یہ ہے وہ چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں پر کے لیے پانی کا بندوبست کرو جن لوگوں کو میسر نہیں ہے. کبھی کبھار پانی انہیں ملتا ہے، بارش ہوتی ہے تو پانی ملتا ہے، اگر نہ پانی نہیں ملتا. آج بھی سندھ کے اندر سفر کریں، اندرونی علاقوں میں کتنی جگہیں ہیں جہاں پہ انسان اور جانور سب ایک ہی پانی پی رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کی عام سادہ زندگی کا پانی بھی فرانس اور جاپان اور کہاں کہاں سے آتا ہے اور جرمنی سے
اور وہ وہی پیتے ہیں. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو وہ پانی پیتے ہیں کہ ادھر ایک گدھا کھڑا ہو کے پی رہا ہے پانی اور ادھر ایک عورت اپنے کپڑے اس پہ دھو رہی ہے اور پھر بھر کے لے جاتی ہے گھڑا اور گھر والوں کو جا کے پلاتی ہے. یہ انصاف ہے اور یہ عدل ہے اور یہ ہے وہ صورتحال. اس پر خدا کا غضب نازل نہ ہو تو کیا ہو. معاشرے میں برائیوں اور تباہیوں کی جو جڑیں ہیں ان میں سے ایک جڑ یہ بھی ہے کہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہاں ہے اہل خیر. اب کوئی آدمی ایسا ہے جو ایک ٹینکر لے لے اور پانی لوگوں کو مفت سپلائی کرے یا وہ اس میں سے اتنا خرچہ نکال لے جس سے ٹینکر چلانے والے کی تنخواہ پانی بھرنے والوں کی تنخواہیں بس پوری ہوتی رہیں اور اس ٹینکر کو اللہ کے لیے وقف کر دے اور قبل اس کے کہ اس کا ٹینکر تباہ ہو اور قبل اس کے کہ لوگوں پر کوئی مصیبت آئے اس کے لیے جنت مل جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاسْقِهِمْ ان لوگوں کو پانی پلا فَلَعَلَّكَ لَا يَهْلِكُ بَعِيرُكَ تو تیرے اونٹ کے مرنے سے پہلے وَلَا يَنْخَرِقُ سِقَاؤُكَ اور تمہارے مشکیزیں پھٹنے سے پہلے چمڑا خراب ہونے سے پہلے اللہ تجھے جنت دے دے گا. فَانْطَلَقَ الْأَعْرَابِيُّ يُكَبِّرُ بڑا خوش ہوا. وہ دیہاتی تھا بار بار کہتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی کتنی بڑی بات میں نے پوچھ لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اور اس نے لوگوں کو پانی پلانا شروع کر دیا. عبرانی میں آتا ہے, ابن خزیمہ رحمۃ اللہ نے بھی حدیث نقل کی ہے مگر تھوڑی سی اختصار کے ساتھ. عبرانی میں آتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اتنا خوش تھا اور پھر اس نے لوگوں کو پانی پلانا شروع کر دیا اور اس کے مشکیزے بھی سلامت تھے اور جن اونٹوں پر پانی پلایا کرتا تھا وہ اونٹ ابھی چل رہے تھے کہ وہ ایک غزوے میں گیا قتل شہیدن تیر لگا اور شہید ہو گیا. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ ان سے پہلے ہی تو جنت میں پہنچ جائے گا, یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی اور شہادت بھی مل گئی اور یقینی طور پر جنتی ہو گیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا تھا. یہ ہے اجر, یہ ہیں کرنے کے کام کہ لوگوں کی ضروریات زندگی پوری کی جائیں, بورنگز کرائی جائیں تاکہ لوگوں کو پانی ملے, وہ وضو کریں, طہارت, سکون, ان کے معاشی مسائل یہ چیزیں کم ہوں. تو پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں, اللہ کو یاد کریں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. مسند احمد میں یہ روایت آئی ہے, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے راوی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے حوض کو پانی سے بھر دیتا ہوں تو کبھی کبھی وہ اونٹ جو اپنے راستے بھول جاتے ہیں, آوارہ ہوتے ہیں, جانور بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور وہ میرے بھرے ہوئے حوضوں سے پانی پی لیتے ہیں, تو کیا اس میں اجر ہے میرے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز میں اللہ نے جگر رکھا ہے نا اس کے لیے جب نیکی کرو گے تو تمہیں اجر ملے گا. کتنا بڑا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں کہہ دیا, ان فی کل ذات کبد اجرا. ہر وہ چیز جس میں تر جگر ہے, مطلب زندگی ہے جس میں تم اس کے ساتھ اچھائی کر رہے ہو, اللہ تمہیں اس پہ اجر دے گا. یہ وہ چیز تھی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعلیم میں داخل تھی, ان کی تربیت میں داخل تھی. اس لیے پانی پلانا, لوگوں کو اس کا بندوبست کرنا, یہ وہ نیکی ہے جو مرنے کے بعد بھی جاری ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں ایک آدمی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایسا آسان عمل بتا دیں کہ جنت میں چلا جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں رہتے ہو کیا لوگ دور دور سے پانی بھر کر لاتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے؟ انہوں نے کہا جی. تو ارشاد فرمایا کہ ایک نیا مشکیزہ خریدو اور سواری کا بندوبست کرو اور پھر اس مشکیزے کو بھر کے لاؤ اور لوگوں کو پانی پلاؤ, اور اتنا پلاؤ کہ حتیٰ تو خری کہا یہاں تک کہ تمہارے مشکیزے کا چمڑا پھٹ جائے, خراب ہو جائے, ختم ہو جائے. پر دیکھو اس کے پھٹنے سے پہلے پہلے, تمہارے مشکیزے کے خراب ہونے سے پہلے پہلے اللہ تمہیں جنت میں بھیج دے گا. یہ ہے انسانیت, یہ ہے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ چیز اس لیے بتلا دی کہ انسان اپنے اعمال کے متعلق سوچے کہ مجھے آگے کو قبر میں جانا ہے، یہ سارے مراحل پیش آنے ہیں، تو مجھے ان کاموں کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو اعمال کی ایک قسم تو وہ ہوئی کہ کسی آدمی نے نیکی کی اور اللہ نے اس کو اجر دے دیا، اللہ کا حق تھا اس نے ادا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کے حقوق کو چھوڑ دے۔ نماز اللہ کا حق ہے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ انسانیت کی خدمت کا عنوان رکھے اور نمازیں بول۔ اور دوسرا اجر وہ جو انسان کے اپنی ذات تک محدود رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بکر رضی اللہ عنہ کی جو گفتگو تھی وہ یہی تھی کہ 4 اعمال جس آدمی نے ایک دن میں کر لیا، فرمایا یہ تو جنت میں چلا ہی جائے گا۔ روزہ رکھ لیا، جنازہ پڑھ دیا، کسی مریض کی عیادت کر لی اور کسی غریب کو کھانا کھلا دیا۔ بہت آسان ہے، پتہ ہوتا ہے کل فلاں کے جنازے میں جانا ہے، ہمت کر کے اس دن روزہ رکھ لے۔ 2 عمل ہو گئے، کسی غریب کو پکڑ لے، اسے کھانا کھلا دے، ہوٹل والے سے گئے اسے کھانا کھلا دو، پیسے میں دے جاتا ہوں، آسان ہو گیا 3۔ اور چوتھے اس نے کیا کرنا ہے، کسی عزیز، کسی کی عیادت کو چلا جائے۔ یہ 4 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے جمع کر لیے ایک دن میں، اللہ اسے جنت میں بھیج دے گا۔ جنت میں بھیجنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ فوری طور پر اسی وقت چلا گیا، مطلب یہ کہ یا تو اس آدمی کی ابھی موت آنے والی ہے، اللہ اسے گناہوں سے توبہ کی توفیق دے دے گا، چند دنوں میں ساری چیزیں سمٹ جاتی ہیں، توبہ بھی کر لیتا ہے، انسانوں کے متعلق معافیاں بھی مانگ لیتا ہے، اللہ اس عمل کی توفیق دے دیتا ہے کہ اب اس میرے بندے نے آنا تو ہے ہی، چلو چند دنوں میں اسے سمیٹ دو۔ اور کبھی ان چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کی زندگی اس نیکی کی وجہ سے بدل جاتی ہے، پھر 10 سال 15 سال جتنا اللہ نے وقت لکھا ہو، اس میں آہستہ آہستہ پھر وہ نیکی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ آدمی جنتی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مطلب کہ جو ان کاموں کو کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دے گا۔ اور تیسرا عمل وہ ہے جو انسان ایسا کرے کہ لوگوں کے عام نفع میں کام آئے۔ یہ ساری احادیث اسی سلسلے میں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان امی ماتت۔ یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں، جو حیثیت مکہ مکرمہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تھی، وہ حیثیت حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی مدینہ منورہ میں تھی۔ اور یہ وہ سعد بن عبادہ ہیں رضی اللہ عنہ جنہوں نے بڑا کام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انہوں نے کی اور نلی کھلائی، اور پتہ چلا کہ انہوں نے 60-70 اونٹ ذبح کیے اور گوشت لوگوں میں تقسیم کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب یہ اتنا اہتمام ہونے کا، اللہ کے رسول میں نے اس لیے کیا کہ آپ کو چھکا دوں اس نبی سے، یعنی اتنا کھائیں کہ بس کوئی گنجائش نہ رہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور کہا ان امی ماتت، میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں سفر میں تھا، تو آپ بتائیں میں ان کی طرف سے کیا صدقہ کروں؟ اگر وہ زندہ میں انہیں پا لیتا تو مجھے ضرور کچھ نہ کچھ نصیحت کرتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماء، پانی کا بندوبست کر۔ فحفر بئرا، اور سعد رضی اللہ عنہ نے کنواں کھدوایا، وقال هذه لأم سعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا سعد نے کہا کہ اللہ یہ میری ماں کے لیے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ یہ سعد کی والدہ کے لیے ہے، اسے قبول کر لے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو آخرت میں یہ چیزیں کام آنے والی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ان سے بات کرنا گوارا نہیں کرے گا، کوئی ان پر شفقت کی نظر نہیں ہوگی، کوئی چیز کوئی عمل انہیں صاف نہیں کر سکے گا، جہنم کی آگ صاف کرے گی۔ اور ارشاد فرمایا ایک وہ شخص جس نے بچا ہوا پانی لوگوں کو دینے سے انکار کر دیا، پانی اپنی ضروریات کے لیے پورا ہو گیا، اب کوئی آدمی کہتا ہے آج ہمارے گھر میں پانی نہیں ہے، موٹر نہیں چل رہی، کچھ پانی دے دیں، یہ کہتا ہے نہیں پانی نہیں دینا، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حرکت سے۔ دوسری چیز ارشاد فرمایا راستہ روک دے اور لوگ چل نہ سکیں، تو یہ ایسی چیز ہے جس نے اللہ کی رحمت سے اسے محروم کر دیا۔ بخاری مسلم اور ابن ماجہ وغیرہ میں آتا ہے ایک جگہ ایک روایت میں
کہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے اپنے دن کے پاس بلائیں گے. اور تیسری چیز روایات میں آتا ہے نمک کسی نے مانگا اور اس نے نہیں دیا. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. نمک کوئی مانگتا ہے, کبھی نہیں ہوتا کسی گھر میں, خوشی سے دے دے آدمی کہ چلو اس نیکی کے کرنے کا موقع ملا. کبھی کسی ہمسائے کے یہاں موٹر خراب ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا, پانی نہیں آ رہا, خوشی سے دے دے پانی کہ اللہ نے اس نیکی کے کرنے کا موقع دے دیا, فائدہ اٹھائے موقع سے. اسی لیے قرآن میں آیا ہے, اللہ نے کہا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. آگے بڑھنے والوں کو چاہیے کہ اس میدان میں آگے بڑھیں, دوڑنے والوں کو چاہیے اس دوڑ میں آگے آئیں کہ کون ہمیں زیادہ خوش کرتا ہے. اور کتنی زبردست بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا جو پانی کو لوگوں کو نہیں دیتا, قیامت میں جب اللہ کے یہاں جائے گا تو اللہ اس سے کہے گا کہ الیوم امنعک فضلی, آج کے دن میں نے بھی اپنا فضل, اپنی مہربانی اور رحمت کو تجھ سے ایسے ہی روک لیا ہے, کما منعت فضل ما لم تعمل بیداک, جیسے تو نے اس نعمت کو لوگوں سے روک لیا تھا جس نعمت کو دینے میں تیرے ہاتھوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا, وہ تو دنیا میں ہمارا محض فضل تھا. آدمی کے ہاتھوں نے کیا کام کیا؟ پانی اصل میں تو بارشوں سے بنا نا, بارشیں رک جائیں. نمک جو ملا ہے, کانے جو ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی انسانوں کو دکھا دی. ایسے ہی راستہ ہے, راستے اللہ نے لوگوں کے لیے بنائے. کیوں تنگ کرتا ہے لوگوں کے راستے؟ اللہ نے اس سے کہا کہ آج میں اسی طرح اپنا فضل تجھے محروم کر رہا ہوں جس طرح دنیا میں تو ان چیزوں سے ہماری مخلوق کو محروم کرتا تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا چیز ہے جس سے لوگوں کو نہیں روکنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا الماء, پانی سے لوگوں کو منع نہ کرنا, والملح, اور نمک لوگ اگر مانگیں تو انہیں دے دینا, والنار, اور آگ, ایندھن کوئی مانگے دے دو اسے. تو میں نے اللہ کے رسول کیا کہ اللہ کے رسول یہ پانی تو پتہ چل گیا, یہ آگ اور نمک اس کا کیا ہے؟ ابن ماجہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حمیرہ گوری اچھی عورت, دیکھو جب تم کسی کو آگ دے دیتی ہو تو فکأنما تصدق بجمیع ما انزجت تلک النار, اس آگ پر جتنا بھی کھانا پکتا رہے گا وہ سب تمہاری طرف سے بھی صدقہ شمار کیا جائے گا. یہ ہے وہ چیز. اب بھی اس کے مواقع ہوتے ہیں, لنگر ہیں دنیا میں چلتے ہیں, لوگ مفت کھانے کھلاتے ہیں, آپ اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اگر راشن نہیں دیتے, جلانے کے لیے لکڑی دے دیں, یہ لکڑی آپ کی طرف سے صدقہ ہو گئی. جب تک کھانا پکے گا لوگ کھائیں گے تو وہ صدقہ آپ کی طرف سے ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ جب نمک جو تم کہتی ہو تو دیکھو جتنی بھی چیزیں نمک سے اچھی بنتی ہیں, یعنی ذائقہ بنتا ہے, تو ارشاد فرمایا کہ وہ ذائقہ جو نمک سے بنتا ہے لوگوں کو اس کی طلب ہوتی ہے تو وہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے. اور پھر ایک چیز بڑھا دی, ارشاد فرمایا اور جو کسی مسلمان کو پانی پلا دیتا ہے, وہاں جہاں پانی بہت زیادہ ہے, گھروں میں, شہروں میں پانی کی ٹینکیاں ہیں, واٹر سپلائی ہے, ہر چیز ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے پانی مانگا اور تم نے پلا دیا تو اللہ تمہیں ایسے ہی ثواب دے گا جیسے تم نے ایک غلام کو آزاد کر دیا. اور اگر ایسی جگہ پانی پلاؤ کہ لا یوجد الماء, جہاں پانی ہے ہی نہیں, تو اللہ پھر تو تمہیں ایسے صدقہ کا ثواب دے گا فکأنما احیا, جیسے تم نے ایک مردہ کو زندہ کر دیا. یہ آگے گرمیاں آ رہی ہیں, لوگوں کو چاہیے کہ ان احادیث پر عمل کریں. ان ساری باتوں کو جو ریڈیو سے سننا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خوش ہوں اور واہ واہ کریں کہ اچھی بات پتہ چل گئی. یہ سب کام اس لیے ہے کہ انسان عمل کرے, اور پھر جو اللہ کے لیے یہ نیکیاں کرتا ہے انسان, اس کا اثر وہ دنیا میں بھی پا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں انسانوں کے, اور انسان نہیں جانتا کہ کس کی دعا سے کون سی نیکی خدا نے قبول کر لی اور مشکل وقت اللہ نے اس سے ٹال دیا. علی ابن حسن کہتے تھے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا, اور ان سے کسی آدمی نے کہا, اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعین میں سے, ایسے آدمی ہیں جنہیں جنت میں ان کی جگہ موت سے پہلے دکھا دی گئی تھی, بہت بڑے محدث تھے,
حدیث میں امام تھے، شاید ہی کوئی کتاب ہو جس میں ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نہ آتی ہو۔ وہ ایک دوست سے ملنے گئے اور کہنے لگے کہ کل میں تمہارے یہاں آئندہ نہیں کبھی بھی آؤں گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ تمہاری مسجد میں آیا ہوں اور اوپر لڑکیاں کھڑی تھیں اور مجھے اشارے کر رہی تھیں کہ میں ان کے پاس آ جاؤں، تو یہ کیا بےہودگی ہے؟ اور یہ وہ دور تھا جو تابعین کا دور۔ تو ان کے دوست چپ ہو گئے اور بڑے افسردہ ہوئے۔ ابن مبارک رحمت اللہ جب چلے گئے تو شاگردوں نے کہا کہ یہ کیا کہہ کے گئے ہیں، ہماری مسجدوں میں لڑکیوں کا کیا کام؟ انہوں نے کہا تم نہیں سمجھے اور میں سمجھ گیا ہوں، یہ جنت ان کے لیے کھول دی گئی اور حوروں نے انہیں اشارہ کیا کہ تمہارے پاس آنے والے ہو، اور وہ اسے سمجھ نہیں پائے، اور اگلے ہی دن پتا چلا کہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ تو علی ابن حسن ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس تھا تو ان سے کسی نے کہا کہ مجھے بہت تکلیف ہو گئی ہے اور 7 سال ہو گئے ہیں، میرے گھٹنے میں ایسا زخم ہو گیا ہے کہ اس سے پیپ بہتی رہتی ہے، خون بہتا رہتا ہے، اور میں تنگ آ گیا ہوں، اور کوئی علاج ایسا نہیں ہے، عالج تو بے انواع العلاج جو میں نے چھوڑ دیا ہو، اور کتنے ہی طبیب ایسے ہیں جن سے میں نے پوچھا ہے اور کوئی نفع نہیں ہو رہا، اور آپ مجھے بتائیں اب میں کیا کروں؟ تو ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں لوگوں کو پانی کی قلت ہو، لوگ چاہتے ہوں، محتاج ہوں، اور وہاں پر کنواں بنواؤ، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ پانی جب وہاں نکلے گا تو اس کے ساتھ یہ خون تمہارا پیپ رک جائے گی۔ اور بہقی میں آیا ہے، امام بہقی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے بالکل ایسے ہی ہوا، پانی کنویں سے نکلا، ادھر سے پانی نکلنا شروع ہوا، ادھر سے خون خشک ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ یہ ٹھیک ہو گیا۔ اور بہقی نے یہ بھی کہا، وہ کہتے تھے ہم نے خود دیکھا اپنے شیخ حاکم ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ کو، یہ مستدرک حاکم جن کی حدیث کی مشہور کتاب ہے، کبھی کبھی اس کے حوالے دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی اس قصے کے بعد انہوں نے لکھا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہمارے شیخ کے ساتھ بھی پیش آیا، اور حاکم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوا یہ کہ ان کے چہرے پہ ایک زخم ہو گیا، اور ہوتے ہوتے وہ پھول گیا، اور انہوں نے بڑے علاج کرائے، لیکن چہرے پہ ایسا وہ زخم چپک گیا کہ بڑا بدنما لگتا تھا، اور چہرہ پھولتا چلا گیا، تو 1 سال تک کوئی علاج کام نہیں آیا۔ تو کہتے ہیں ہمارے زمانے کے ایک بزرگ تھے ابو عثمان رحمت اللہ علیہ، حاکم نے انہیں لکھا کہ حضرت جمعے کی جو مجلس آپ کی ہوتی ہے اور شہر کے اکثر مرد و خواتین آتے ہیں آپ کی مبارک صحبت میں، تو حضرت آپ دعا کراتے ہیں، میرے لیے بھی دعا کرا دیں کہ اللہ مجھے اس چہرے کی مصیبت سے نجات دلا دے، بدنمائی ختم ہو جائے۔ تو ہمارے شیخ ابو عثمان صابونی رحمت اللہ علیہ نے دعا کی، اور اکثر لوگوں نے اس پہ آمین کہا، یعنی جو لوگ بھی تھے بہت سے لوگوں نے آمین کہا کہ حاکم کی صحت ٹھیک ہو جائے۔ حاکم رحمت اللہ علیہ بڑے محدثین میں سے، ان کی زندگی، ان کی عمر، ان کا حدیث کا بیان کرنا سب چاہتے تھے۔ اگلا جب جمعہ آیا تو بہقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی نے ہمارے شیخ کو ایک رکعہ بھجوایا، تو شیخ نے رکعہ پڑھ کے سنایا، انہوں نے کہا اس بیٹی نے لکھا ہے کہ جب میں نے حاکم کے متعلق سنا کہ وہ بیمار ہیں تو مجھے بڑا دکھ پہنچا کہ اس اللہ کے بندے سے کتنی نصیحت کی باتیں ہمیں ملتی ہیں، کتنا علم ہم سے سیکھتے ہیں۔ تو میں جب گھر گئی تو میں نے پوری ہمت کر کے نفل پڑھ کے حاکم کے لیے دعا کی اس رات جو پچھلے جمعے کو آپ نے دعائیں مانگی تھی۔ میں نے کہا اللہ حاکم کو ہمارے سر پہ سلامت رکھ اور ان کے علم سے ہمیں فائدہ دیتا رہے، اور اللہ اس کو صحت دے دے۔ تو میں نے، لڑکی کہنے لگی، اس رات کو پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو آپ نے مجھ سے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو اس طرح کا تھا کہ آپ نے فرمایا قولی لابی عبداللہ، بیٹی ابو عبداللہ سے کہو جا کر حاکم سے کہ یوسع الماء علی المسلمین، مسلمانوں کے لیے پانی کا بندوبست کرے، بس کام ہو جائے گا۔ تو یہ رکعہ آپ کو لکھا ہے۔ ابو عثمان رحمت اللہ علیہ نے یہ رکعہ جو تھا وہ حاکم رحمت اللہ علیہ کو بھجوا دیا اور کہا یہ ایک لڑکی نے دیکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یہ بات اسے کہی ہے۔ حاکم رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے مال بھی دیا تھا، کون سا مشکل تھا۔ انہوں نے کہا میرے گھر کے دروازے کے باہر یہاں پر ایک سبیل بنا دو، اور گھر میں جو پانی ہے اس کا ایک پائپ یہاں بھی ڈال دو،
تو کہتے ہیں کہ جب وہ اس کے بنانے سے عمارت سے فارغ ہو گئے، پوری عمارت بنا دی اور پانی ڈالا، تو جتنا جتنا لوگ وہ پانی پیتے چلے گئے، ان کے چہرے سے وہ پیپ اور خون خشک ہوتا چلا گیا. فما مر علیہ اسبون حتی ظہر الشفاء، ایک ہفتے کے اندر اندر صحت یابی کے آثار شروع ہو گئے، اور پھر وہ چہرہ مبارک ان کا ایسا ہی ہو گیا جیسے کتاب عاش بعد ذلک سنین، کئی سال تک پھر اللہ نے ان کی زندگی دی انہیں، اور وہ لوگوں کے لیے حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے رہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آخرت میں تو نفع ہونا ہی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی دنیا کی زندگی میں بھی دکھا دیتے ہیں کہ انسان نے جو نیکی کی اللہ نے اسے قبول فرما لیا، اور انسان کو اس کے اجر اور اس نیکی کی برکتوں سے اس جہان